بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر و بیشتر بہت سارے لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہماری جائز بات بھی کوئی نہیں سنتا یا ہماری جائز بات بھی نہیں مانی جاتی۔ یہ ایک بہت بڑی پرابلمس کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسی پرابلمس بھی آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اکثر و بیشتر اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے باسز یا ہمارے آفیسرز بھی ہماری جائز بات نہیں مانتے، جس کی وجہ سے انہیں بے انتہا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ان کے قریب کے رشتوں میں بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی جائز بات نہیں مانی جاتی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بے انتہا پریشانی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار مسائل لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان آپ کی جائز بات مانے، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اپنی جائز بات منوانے کے لیے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ پرتاثیر ہے جائز بات منوانے کے لیے، اور جو بھی اسے کرے گا اس کا اثر خود دیکھے گا۔ جب بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی پرابلم ہو یا جب بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، تو کم از کم 21 ڈیز تک آپ نے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے۔ اگر کسی بھی انسان نے اسے کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے کرنے کی کوشش کی تو اس کے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اگر کسی بھی ناجائز کام کے لیے یہ عمل کیا جائے گا اور اگر اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اسے رجت ہوئی، تو اس رجت کا ذمہ دار بھی وہ شخص ہوگا جو کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا، جس کی میں اجازت دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو صرف جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا بھروسہ اللہ پاک پر ہوتا ہے، ان کو ضرور منزل ملتی ہے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے کرم سے، تو پریشان نہ ہوں۔ عمل کا طریقہ اور ہدایات انتہائی طور پہ پرسکون ہو کے سن لیجئے، تاکہ درست طریقے سے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا۔ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اس کا درست طریقہ کیا ہے، یہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ انتہائی طور پر ریلیکس ہو کر اور پرسکون ہو کر ان تمام باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ آپ نے دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں۔ جو لوگ بھی میری اجازت سے یہ عمل کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے صدقہ دیں گے، اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں گے۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کر لیں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو بند کر کے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی مٹھیوں کو کھول دیں گے، اور اس کے بعد یا لطیفو یا ودودو 40 مرتبہ پڑھیں گے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جس شخص کے لیے بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، جس انسان کے لیے بھی آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں، اس کا تصور آپ نے قائم کر لینا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی۔ مکمل طور پہ پرسکون ہو کر اور مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ آپ جب اس عمل کو کریں گے، اور دوران عمل آپ نے تصور کو اپنے قائم رکھنا ہے۔ جب آپ عمل پورا پڑھ لیں یا یہ کام سارا کر لیں، تو اس کے بعد تصور میں اس شخص کے چہرے پر دم کر دیں اور اس کے سینے کے مقام پر دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا کریں گے۔ دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو اس جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہو جائے۔ تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے،
اور اسے صرف جائز ہی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر ریلیکس رہتے ہوئے آپ مجھے کمنٹ کریں، جواب کی صورت میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔